بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو آیت الکرسی کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے فوائد بتانے والے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں یعنی الف لام میم اور لا الہ الا اللہ، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اس میں اللہ کے اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو۔ اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت عیفا بن عبد الکلائی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا، تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ بے شک آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا ضرور ورد کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور جہاں جب جیسے بھی ممکن ہو ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں تاکہ ہم اس کے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔